اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، قوم عاد اور قوم سمود دنیا میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے پناہ قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان کی جیسی قوم نہ ان سے پہلے آئی اور نہ ہی ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسی کسی قوم کو پیدا فرمایا۔ پیارے ناظرین، آج ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ دنیا میں سب سے طاقتور پہلی قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اسی طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ تو حجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا۔ حجر کا شہر حجاز سے بالکل قریب واقع ہے جسے آج ہم مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس وقت کی سب سے سپر پاور قوم سمود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ پیارے ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے تھے اور اس کے ہاتھ پاؤں کمزور نہیں ہوتے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر کبھی کمزور نہ ہوتی تھی۔ پیارے ناظرین، قوم سمود کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ اگر قوم سمود کا کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ ایک مرتبہ ہم بستری کر لیتا تو عورت ایک ہی بار حاملہ ہو جاتی تھی۔ یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے بھری اور جلد دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ ایسی شاندار قوم جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور اس قوم کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے ناظرین، اس قوم کے گھروں کو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور اسی کے اندر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل۔ اس قوم کی عالی شان محلات اتنے خوبصورت تھے کہ صرف دور دراز سے لوگ ان کے عالی شان محلات کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ قوم سمود اپنے عالی شان محلات اور سرسبز و شاداب باغات اور خوبصورت نظاروں اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم غرور اور تکبر میں آ گئی اور سرکشی کی نشے میں دھت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے اور یہ بات بھلا بیٹھے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی قوم پر انہی گناہوں کی وجہ سے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ پیارے ناظرین، اس دنیا کی طاقتور اور بدبخت قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، آج تک جو بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ
वक्त कोई ना कोई मौजज़ा लेकर आया। अगर तुम अल्लाह ताला के सच्चे नबी हो तो हमको कोई मौजज़ा दिखाओ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस कौम के सरदार से पूछा कि आप लोग कौन सा मौजज़ा चाहते हो। तो उस वक्त कौम के सरदार कहने लगे, ये जो सामने चट्टान है उसमें से एक ऐसी ऊँटनी निकल कर है जो हामला हो और आते ही बच्चे को जन्म दे दे, और वो हम सब के लिए दूध भी दे दे, और वो दुनिया की खूबसूरत तरीन ऊँटनी हो, और उसके साथ साथ वो ऊँटनी ऐसी हो जिसका कोई माँ बाप ना हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन सरदारों की ये बात सुनकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ की कि उनके देखते ही देखते सामने पहाड़ में से एक खूबसूरत हामला ऊँटनी निकल कर आई, और उसने आते ही एक हसीनो जमील बच्चे को जन्म दिया। उस वक्त उस ऊँटनी के थन दूध से भरे हुए थे, और उस ऊँटनी ने इतना दूध दिया कि सब लोगों ने पेट भर कर दूध पी लिया। उसके बावजूद भी दूध वाफिर मिकदार में मौजूद था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ये अजीम शान मौजज़ा देखकर तमाम कौम और उसके सरदार लाजवाब हो गए, और उस बदबख्त कौम के सरदार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए सालेह अलैहिस्सलाम, ये तो सरासर जादू है। इस तरह इस कौम के बदबख्त सरदारों ने और इस कौम ने ये मौजज़ा देखने के बावजूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया, और इसी तरह अपने कुफ्र और शिर्क पर अड़े रहे। और उस कौम के कुछ लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि ये अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है। अब तुम उस ऊँटनी को अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन में छोड़ दो और उसे किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाना, वरना अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। प्यारे नाज़रीन, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की वो भेजी हुई ऊँटनी और उसका बच्चा कौम समूद के खेतों में पूरा दिन चरते और उनके चश्मों का सारा पानी पी जाते। ये मौजज़ा देखकर कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की कि ऊँटनी और इसका बच्चा चश्मे का सारा पानी पी जाते हैं और हमको पीने के लिए पानी नहीं मिलता। तो उनकी शिकायत सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दिन मुकर्रर कर दिया था और इसी तरह उस चश्मे के पानी को बांट दिया। एक दिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस ऊँटनी के लिए मुकर्रर कर दिया और दूसरा दिन उस चश्मे का पानी कौम समूद के लिए मुकर्रर हो गया। जिस दिन वो ऊँटनी पानी पीती उस दिन वो दूध भी ज़्यादा देती और दूध इतना होता कि दिन और रात में ख़त्म ही ना होता। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इस बात का इशारा करते हुए फरमाता है, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये ऊँटनी है, एक दिन इसके पानी की बारी है और एक दिन तुम्हारे पानी की बारी है, उसको कोई तकलीफ़ ना देना, वरना अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। इसी तरह कुछ ही दिनों बाद कौम समूद और उस ऊँटनी से तंग आ गए, क्योंकि जिस दिन वो पानी पीती उस दिन पीने के लिए उनको पानी ना मिलता। और वैसे भी कौम समूद के सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को एक जादू करार दे रखा था। कौम समूद के एक ताकतवर सरदार की बीवी जिसका नाम सदूक था, उस औरत के दो इंतहाई खूबसूरत और हसीनो जमील बेटियां थीं। उस औरत ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बेटे को ये लालच दी, अगर तुम अपने घर में मौजूद ऊँटनी को रात के अंधेरे में कत्ल कर दो तो मैं अपनी दोनों बेटियां इनाम के तौर पर तुम्हें दे दूंगी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की औलाद जो कि नेक थी, लिहाजा वो उस औरत के जाल में ना फंसी। फिर उसके बाद इस संदूक नामी औरत ने पूरी कौम में ये ऐलान कर दिया कि जो भी शख्स हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करेगा, मैं अपनी दोनों बेटियों का निकाह उनको दे दूंगी। उस औरत का यह ऐलान सुनते ही उस कौम के दो नौजवान जिनका नाम मसदा इब्ने दायर और केदार बिन सल्फ था, उन दोनों ने मिलकर इसी रात हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उस ऊँटनी को ज़िबा कर दिया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई ऊँटनी को ज़िबा करने के बाद कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगी, अगर तू अल्लाह तबारक व तआला के तुम सच्चे रसूल हो तो हम पर वो अजाब नाजिल करो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो। इसी तरह उस ऊँटनी के कत्ल होने की खबर सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बेहद परेशान हुए, ज़ारों के तार रोने लगे। उस ऊँटनी को कत्ल करने के बाद उस बदबख्त कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का भी इरादा कर लिया। इसी तरह जब वो कौम अपनी नाफरमानी में हद से ज़्यादा बढ़ गई और ख़ुद ही अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को तलब कर लिया, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद से कहने लगे, अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर उस कौम के बदबख्त लोगों ने ये इरादा किया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल कर दिया जाए।
یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے، اور صبح پوری قوم کے لوگوں نے اور 9 افراد کی لاشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب اور ان افراد کی لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی قوم سمود اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مزید حد سے بڑھنے لگے۔ اسی طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہے، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اب تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عراش کر لو اور شراب اور شباب میں گزار لو۔ لوگوں 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ اسی طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی خبر سنائی، اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس قوم کے بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر مسلط ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح اپنی نافرمانی میں مبتلا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا، جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ نہ جانے کون سا دردناک عذاب ہم پر نازل ہوگا اور نہ جانے کس طرح کے عذاب کے اندر ہم کو مبتلا کیا جائے گا۔ چوتھے دن زوردار اور خوفناک چیخ آسمانوں سے نکلی، جس چیخ کی وجہ سے قوم سمود کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جسم سے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگی، اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں پر موجود تھے وہیں اپنی اپنی جگہ پر منہ کے بل گر گئے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا دردناک زلزلہ بھیجا جس زلزلے کی وجہ سے انہی کے گھروں کو انہی پر گرا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو ان پر ایمان لائے تھے اور ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ پیارے ناظرین، بے شک ہمارا پروردگار بہت طاقتور ہے اور اس نافرمان قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے گھروں کی نشانات کو آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عاجزی اور انکساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام گناہوں سے بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔